فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، اس کی 6ٹھی جلد ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج جو خطبہ پڑھیں گے وہ ہے خطبہ نمبر 155۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 101۔ وَمِن کلام اللہ علیہ السلام یذکر فیہا بدیع خلقۃ الخفاشی۔ امام نے اس کلام میں چمگادڑ کی انوکھی خلقت پر گفتگو کی ہے۔ سند خطبہ، کتاب مصادر نہج البلاغہ میں دوسری کتابوں سے اس خطبے کی کوئی قابل ذکر سند ذکر نہیں کی گئی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس خطبے کی اہم سند وہی ہے جو سید رضی نے نقل کی ہے، لیکن خطبے کے مطالب اور مفاہیم اتنے بلند اور عالی ہیں جو خود خطبے کی سند کو تقویت دیتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ ایسے عمدہ مطالب کسی امام علی علیہ السلام جیسے فرد کی طاقت اور فکر کا محاصل ہیں۔ خطبہ ایک نگاہ میں، یہ خطبہ توحید کے موضوع پر ایک اہم خطبہ ہے جو کہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں امام پروردگار کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ جس نے عقلوں کو حیرت میں ڈبو دیا اور پہلے سے موجود کسی نقشے کے بغیر موجودات ایک سے بڑھ کر ایک اسرار آمیز موجود کی تخلیق میں اس کی قدرت نمائی پر سخن طرازی فرماتے ہیں۔ دوسرے حصے میں امام نمونے کے طور پر پرندوں میں سے ایک حیرت انگیز پرندے یعنی چمگادڑ کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور اس کی خلقت کے عجائبات کو یکے بعد دیگرے اس طرح بیان فرماتے ہیں گویا برسا برس اس اسرار آمیز مخلوق پر تحقیق کر کے اس کے وجود کے اسرار تک پہنچے ہیں۔ پہلا حصہ، خطبے کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے کچھ اس طرح: الحمدللہ الذی حسرت، اس طرح سے شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے ولم یدافی ونقادا ولم ینازی۔ تمام حمد و ثنا، اس کا ترجمہ ہے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہی ہے کہ جس کی معرفت کی حقیقت ظاہر کرنے سے اوصاف عاجز ہیں، اور اس کی عظمت و بلندی نے عقلوں کو روک دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی مملکت کی سرحد تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں پاتی۔ وہ اللہ اقتدار کا مالک ہے اور سراپا حق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ وہ ان چیزوں سے بھی زیادہ اپنے مقام پر ثابت اور آشکار ہے کہ جنہیں آنکھیں دیکھتی ہیں۔ عقلیں اس کی حد بندی کر کے اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ وہ دوسروں سے مشابہ ہو جائے، اور نہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی مانند ہو جائے۔ اس نے بغیر کسی نمونہ اور مثال کے اور بغیر کسی مشیر کار کے مشورے کے اور بغیر کسی معاون کی امداد کے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس کے حکم سے مخلوق اپنے کمال کو پہنچ گئی اور اس کی اطاعت کے لیے جھک گئی اور بلا توقف لبیک کہا، اور بغیر کسی نزاع اور مزاحمت کے اس کی مطیع ہو گئی۔ شرح اور تفسیر: خدا شناسی کا ایک اہم درس، جیسا کہ اس سے بیشتر اشارہ کیا گیا کہ امام خطبے کے آغاز میں پروردگار کی ستائش
اور اس کی صفات جمالیہ اور جلالیہ بیان فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کی ذات کی حقیقت کی معرفت کے عدم امکان کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ ترجمہ: تمام حمد اس اللہ کے لیے ہی ہے کہ جس کی معرفت کی حقیقت ظاہر کرنے سے اوصاف عاجز ہیں، اور اس کی عظمت و بلندی نے عقلوں کو روک دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی مملکت کی سرحد تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں پاتی۔ کیوں اوصاف اس کی ذات پاک کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اوصاف کو بیان کرنے کے لیے وضع شدہ الفاظ کا تعلق مخلوق کی صفات سے ہے، ایسی صفات جو کہ محدود اور مخلوق ہیں۔ دوسرے الفاظ میں خداوند تعالیٰ جو کہ ہر لحاظ سے لامحدود اور بے پایہ ہے، ہماری محدود عقلوں کے لیے قابل ادراک نہیں ہے، اور ہمارے الفاظ اور افکار اسے بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ یہی امر باعث بنا کہ انسانی عقلیں اس کی عظمت کے ادراک سے عاجز ہیں، اور اس کی ذات کی معرفت کے حصول کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بشر کے لیے اللہ کی معرفت کو ناممکن تصور کریں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس لامحدود اور عظمت والی ذات کے متعلق ہمارا علم ایک اجمالی علم ہے، نہ کہ تفصیلی علم، اور ہم اس ذات کے آثار کے توسط سے اس کی جانب اشارہ کر سکتے ہیں۔ یہ تعجب کا مقام نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند متعال کی عظمت تو اپنی جگہ مسلم ہے۔ عالم امکان میں ہم بہت سے موجودات کے بارے میں یقین و ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ سورج جو کہ درخشاں ہے، جبکہ ہم اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ روح کا وجود ہے، کشش ثقل ہمارے اطراف میں موجود ہے، زمان و مکان کا وجود ہے، لیکن ان سب امور کی حقیقت کیا ہے؟ بہت کم افراد کو ان کے بارے میں علم ہے، اور کئی صدیوں سے فلسفہ دان اور ماہرین علم طبیعیات ان امور پر بحث کرتے آئے ہیں، اور ابھی تک ایک رائے پر ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہوا ہے۔ دور نہ جائیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ابھی تک ہم اپنے وجود کے اسرار کو نہیں جان سکے، یہاں تک کہ مشہور مغربی مصنف الکسیس کارل الیکسس کارل نے انسان ایک ناشناختہ موجود کے عنوان سے تحت کتابیں تحریر کی ہیں۔ امام کلام کو جاری رکھتے ہوئے خداوند متعال کی ایک اور وصف کو، جو کہ در حقیقت گزشتہ وصف کی تاکید ہے، بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ: وہ اللہ اقتدار کا مالک ہے اور سراپا حق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ وہ ان چیزوں سے بھی زیادہ اپنے مقام پر ثابت اور آشکار ہے کہ جنہیں آنکھیں دیکھتی ہیں، عقلیں اس کی حد بندی کر کے اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ وہ دوسروں سے مشابہ ہو جائے، اور نہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی مانند ہو جائے۔ بے شک اس کا وجود ہر شے کے وجود سے نمایاں تر ہے، اور اس کی حقیقت انتہائی حد تک پوشیدہ ہے، اور جو کچھ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ممکن ہے وہ نظر کی خطا ہو۔ دانشمند حضرات نے اس کی کئی قسمیں ذکر کی ہیں، لیکن وجود خدا کے علم میں کسی قسم کی خطا نہیں ہے۔ ہم اس کے وجود کو ہر جگہ، ہر زمان اور ہر حال میں محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی ذات کی حقیقت کو سمجھنے میں ہماری عقلیں حیران ہیں، اور جب بھی ہم اس سلسلے میں پیش قدمی کی غرض سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو 2 قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور بقول شاعر۔ ترجمہ: جب بھی میری فکر ایک بالش تیرے نزدیک ہوتی ہے تو 1 میل دور بھاگتی ہے، تاریکیوں میں غرق ہو جاتی ہے، اور آگے بڑھنے کی راہ سجائی ہی نہیں دیتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی فرد شدید اور آنکھوں کو چندھیا دینے والی روشنی کے منبع کو دیکھے اور دھیرے دھیرے اس سے قریب ہو جائے، پھر اچانک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک اسے ایسا جھٹکا دے کہ وہ حیرت زدہ ہو کر پیچھے کی جانب پلٹ جائے۔ یقیناً مذکورہ باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذات خداوندی کی حقیقت سے متعلق ہر قسم کی تشبیہ اور قیاس آرائیاں ہمیں غلطی کی جانب دھکیلیں گی، کیونکہ یوں ہم نے اسے مخلوقات سے تشبیہ دی ہے اور ایک قسم کے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تیسرے وصف میں امام علیہ السلام خدا کی خالقیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ:
اس نے بغیر کسی نمونہ و مثال کے اور بغیر کسی مشیر کار کے مشورے کے اور بغیر کسی معاون کی امداد کے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس کے حکم سے مخلوق اپنے کمال کو پہنچ گئی اور اس کی اطاعت کے لیے جھک گئی اور بلا توقف لبیک کہا اور بغیر کسی نزاع اور مزاحمت کے اس کی مطیع ہو گئی۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ انسان اپنی ایجادات میں کائنات میں پہلے سے موجود اشیاء کے نقشے کو مد نظر رکھتا ہے، کبھی ہو بہو ویسی ہی چیز کو ایجاد کرتا ہے اور کبھی چند شکلوں کو ذہن میں باہم ترتیب دیتے ہوئے مختلف چیزوں کو آپس میں جوڑ کر نئی شکلیں بناتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی نئی اور انوکھی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم جہان کی خلقت پر نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کئی انواع کے پودے، سمندری اور خشکی کے جانور، پرندے اور دوسری بہت سی چیزیں کہ جن میں سے ہر ایک کی خلقت ایک انوکھی خلقت ہے، اس خالق کے حکم سے وجود میں آئے ہیں۔ در حقیقت امام نے خطبے کے اس حصے میں 3 اہم موضوعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلا یہ کہ انسان کا اس ذات پاک کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے سے عاجز ہونا، دوسرے اس کے وجود کا نہایت واضح ہونا، اور آخر کار عالم خلقت میں اس کی بے نظیر ایجاد اور تخلیق ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 155 کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ پیج نمبر ہے 105۔ دوسرا حصہ اس طرح شروع ہوتا ہے: وَمِن لَطَائِفِ صَنْعَتِهِ وَعَجَائِبِ خِلْقَتِهِ، اور ختم ہو رہا ہے وَمَعَاشًا وَنَهَارًا سَكَنًا وَقَرَارًا۔ ترجمہ: خدا نے اپنی صنعت مخلوقات میں سے ایک نہایت ہی لطیف ترین اور شگفتہ انگیز ترین مخلوق جو کہ اسرار و رموز کا منبع ہے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ وہ چمگادڑ ہے، وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جب دن کی روشنی میں ہر مخلوق دیکھنے کے قابل ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور شب تاریک جو کہ ہر چیز سے دیکھنے کی قوت سلب کر لیتی ہے، مگر یہ مخلوق بہترین انداز سے دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ غور و فکر کا مقام ہے کہ اس کی آنکھیں اتنی کمزور ہیں کہ سورج کی روشنی دیکھنے کی متحمل نہیں ہو پاتی کہ اپنی راہ کو دیکھ سکیں اور اپنی منزل پر پہنچ سکیں۔ آخر کس طرح نور آفتاب نے اسے روشنی کی موجوں کے درمیان حرکت کرنے سے روک رکھا ہے اور اپنے گھر یعنی گھونسلے میں محدود کر رکھا ہے۔ دن کے وقت اس کی پلکیں اس کی آنکھوں پر آ جاتی ہیں اور رات کی تاریکی میں ایک روشن چراغ کا کام کرتی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے وہ اپنی روزی کا سامان کر سکے اور زندگی گزار سکے۔ نہ ہی شدید تاریک راتیں اس کے دیکھنے میں مانع بنتی ہیں اور نہ گھوپ اندھیرا اسے حرکت کرنے اور اڑنے سے روک سکتا ہے۔ جب سورج چہرے سے نقاب اٹھا لیتا ہے اور روشنی سے دن کا آغاز ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ گوہ یعنی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے چھپکلی سے مشابہ ایک صحرائی جانور، یہاں تک کہ گوہ کے گھونسلوں تک میں اپنی روشنی پہنچا دیتا ہے، تو یہ عجیب و غریب پرندہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اور تاریک شب میں جو کچھ اس نے اپنی روزی کا سامان کیا ہوتا ہے اسی پر اکتفا کرتا ہے۔ پاک و منزہ ہے وہ ذات پروردگار جس نے رات کو اس کی روزی اور زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا اور دن کو اس کے آرام اور راحت کا ذریعہ قرار دیا۔ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے انوکھا اور عجیب پرندہ۔ گزشتہ حصے میں خدا کے امر سے عالم کائنات کی خلقت سے متعلق جامع بیانات کے بعد امام عالی مقام اس حصے میں خدا کی ایک نرالی اور نہایت حیرت انگیز مخلوق کی جانب ہماری توجہات مبذول کرا رہے ہیں، اور وہ مخلوق چمگادڑ ہے کہ جس کی ہر چیز انوکھی اور نرالی ہے۔ ویسے تو اس کائنات کی ہر شے حیرت انگیز ہے، لیکن ایسی خاص مخلوقات ہیں کہ جو ان سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہیں۔ امام اس حیوان کے 2 انوکھے پہلوؤں پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں، پہلا اس کی آنکھیں، دوسرا اس کے پر۔ پہلے سے متعلق امام فرماتے ہیں: ترجمہ: خدا نے اپنی صنعت مخلوقات میں سے ایک نہایت ہی لطیف ترین اور شگفتہ ترین مخلوق جو کہ اسرار و رموز کا منبع ہے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ وہ چمگادڑ ہے جو ایک ایسی مخلوق ہے کہ جب دن کی روشنی میں ہر مخلوق دیکھنے کے قابل ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں
بند ہو جاتی ہیں، اور شب تاریک جو کہ ہر چیز سے دیکھنے کی قوت سلب کر لیتی ہے، مگر یہ مخلوق بہترین انداز سے دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ امام علی مقام گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ ترجمہ پڑھوں گی میں۔ غور و فکر کا مقام ہے کہ اس کی آنکھیں اتنی کمزور ہیں کہ سورج کی روشنی دیکھنے کی متحمل نہیں ہو پاتی کہ اپنی راہ کو دیکھ سکیں اور اپنی منزل پر پہنچ سکیں۔ آخر کس طرح نور آفتاب نے اسے روشنی کی موجوں کے درمیان حرکت کرنے سے روک رکھا ہے اور اپنے گھر یعنی گھونسلے میں محدود کر رکھا ہے۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ امام 3 جملوں میں چمگادڑوں پر سورج کی روشنی کے منفی اثرات کے سلسلے میں 3 نکات کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں سورج کی روشنی انہیں اپنا راستہ ڈھونڈنے نہیں دیتی ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ سورج کی کرنیں ان کے راستے میں ان کے مقصد، غذا اور گھونسلے تک رسائی میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور کبھی کہتے ہیں پرواز کے دوران اگر ناگہاں سورج طلوع کرے تو وہ اپنی پرواز کو جاری نہیں رکھ پاتے ہیں اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ان کے پاس اپنے تاریک گھونسلوں میں دب کے بیٹھے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تاکہ سورج کی چمک سے بچے رہیں۔ یوں آفتاب عالمتاب کی روشنی جو کہ تمام ذی روح کو راستہ تلاش کرنے، سفر کو جاری رکھنے اور ان کے مقاصد کے حصول میں مدد فراہم کرتی ہے، ایسی انوکھی مخلوق یعنی چمگادڑ کے حق میں ان تینوں پہلوؤں میں منفی طور پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے برعکس تاریکی جو کہ تم جانداروں کو خانہ نشین ہونے پر مجبور کر دیتی ہے، اس انوکھے پرندے کو حرکت کرنے اور دوڑ دھوپ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اسی لیے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں دن کے وقت اس کی پلکیں اس کی آنکھوں پر آ جاتی ہیں اور رات کی تاریکی میں ایک روشن چراغ کا کام کرتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی روزی کا سامان کر سکے اور زندگی گزار سکے۔ نہ ہی شدید تاریک راتیں اس کے دیکھنے میں مانع بنتی ہیں اور نہ گھپ اندھیرا اسے حرکت کرنے اور اڑنے سے روک سکتا ہے۔ امام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے طلوع آفتاب اور کوہ دمن میں روشنی کی نور افشانی کے وقت چمگادڑ پر طاری ہونے والی حالت کو یوں حکایت کرتے ہیں۔ جب سورج چہرے سے نقاب اٹھا لیتا ہے اور روشنی سے دن کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں تک کہ گوہ یعنی چھپکلی سے مشابہ ایک صحرائی جانور کے گھونسلوں تک میں اپنی روشنی پہنچا دیتا ہے تو یہ عجیب و غریب پرندہ اپنی پلکوں کو بند کر لیتا ہے اور تاریک شب میں جو کچھ اس نے اپنی روزی کا سامان کیا ہوتا ہے اسی پر اکتفا کرتا ہے۔ کیا ہی دلکش تشبیہ ہے۔ امام نے رات کی تاریکی کے پردوں میں چھپے سورج کو اس عورت سے تشبیہ دی ہے جس نے مقنع و نقاب سے اپنا سر اور چہرہ ڈھکا ہوا ہو اور طلوع کے وقت اسے اپنے سر سے اٹھا لیتی ہے، اور پھر اس مہربان ماں کا نور پورے کرۂ ارضی پر جو کہ اس کے بچوں کا گہوارہ ہے چمکنے لگتا ہے۔ دوسری دلکش تعبیر یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ گوہ یعنی چھپکلی سے مشابہ ایک صحرائی جانور کے بلوں میں اپنی روشنی پہنچا دیتا ہے، کیونکہ یہ بات مشہور ہے کہ گوہ کو سورج کے طلوع سے ایک خاص شغف ہے اور وہ اس وقت اپنے بل سے سر باہر نکالتا ہے تاکہ سورج کی روشنی سے لطف اندوز ہو سکے۔ امام علی مقام خطبے کے اس حصے کے آخر میں ایک مختصر سے جملے میں اس حصے کا نتیجہ و خلاصہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں پاک و منزہ ہے وہ ذات پروردگار جس نے رات کو اس کی روزی اور زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے اور دن کو اس کے آرام اور راحت کا ذریعہ قرار دیا۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ تمام زندہ موجودات بالخصوص انسان کے لیے کلی اصول مقرر ہے، یعنی دن کے اوقات میں اپنے معاش کے لیے دوڑ دھوپ کرنا اور رات کے وقت اپنی آرام گاہ کی جانب لوٹنا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، سورہ نبا کی آیت نمبر 10 اور 11۔ جبکہ یہ انوکھی مخلوق دن کے اوقات میں آرام میں محو ہوتی ہے اور رات میں رزق و روزی کی تلاش میں نکلتی ہے۔ یہ خدا کی بے پناہ قدرت کا ثبوت ہے اور وہ جس کام کا ارادہ کر لے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ چمگادڑ کی خلقت اور بالخصوص اس کی آنکھوں کے عجائبات سے
متعلق خطبے کے آخر میں بحث کریں گے۔ تیسرا حصہ، یہاں پہ دوسرا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور خطبہ نمبر 155 کا تیسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 110۔ تیسرا حصہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے، وَجَعَلَ لَهَا أَجْنِحَةً مِّن لَحْمِهَا، اور ختم ہو رہا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ خَلَا مِن غَيْرِهِ۔ ترجمہ، اور اس نے اس کے گوشت ہی سے اس کے پر بنائے ہیں، اور جب اسے اڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے پروں کے ذریعے اڑتی ہے، گویا کہ وہ کانوں کی لویں ہیں کہ نہ ان میں پر ہیں اور نہ نرم جوف اور دال ہڈیاں، لیکن مگر تم ان کی رگوں کی جگہ کو دیکھو گے تو اس کے نشان ظاہر ہیں، اور اس میں 2 پر لگے ہوئے ہیں کہ جو نہ تو اتنے باریک ہیں کہ پھٹ جائیں اور نہ اتنے موٹے ہیں کہ بوجھل ہو جائیں کہ اڑا نہ جا سکے۔ وہ اڑتی ہے تو بچے اس سے چمٹے رہتے ہیں، جب وہ نیچے کی طرف جھکتی ہے تو بچے بھی جھک پڑتے ہیں، اور جب وہ اونچی ہوتی ہے تو بچے بھی اونچے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تک الگ نہیں ہوتے جب تک ان کے اعضاء میں مضبوطی نہ آ جائے اور بلند ہونے کے لیے ان کے پر ان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو جائیں، اور وہ اپنی زندگی کی راہوں اور اپنی مصلحتوں کو پہچاننے لگیں۔ پاک ہے وہ خدا کہ جو بغیر کسی نمونے کے جو اس سے پہلے کسی نے بنایا ہو ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ شرح و تفسیر۔ اس پرندے کی ایک اور حیرت انگیز خصوصیت، امام خطبے کے اس حصے میں چمگادڑ کی مزید 2 حیرت انگیز خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کے پروں کی حیرت انگیز ساخت اور اس کا اپنے بچوں کی پرورش کا سلیقہ۔ آپ اس سلسلے میں پہلے فرماتے ہیں، اور اس نے ان کے گوشت ہی سے ان کے پر بنائے ہیں، اور جب اڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے پروں کے ذریعے اڑتی ہے، گویا کہ وہ کانوں کی لویں ہیں کہ نہ ان میں پر ہیں اور نہ نرم جوفدار ہڈیاں، مگر تم ان کی رگوں کی جگہ کو دیکھو گے تو اس کے نشان ظاہر ہیں، اور اس میں 2 پر لگے ہوئے ہیں کہ جو نہ تو اتنے باریک ہیں کہ پھٹ جائیں اور نہ اتنے موٹے ہیں کہ بوجھل ہو جائیں اور اڑا نہ جا سکے۔ واقعاً یہ کائنات کے عجائبات میں سے ہے کہ تمام پرندوں کے بازو پروں سے تشکیل پاتے ہیں، اور اس کے بیچ میں بانس جیسی گول جوفدار ہڈی ہوتی ہے، اور ان بازوؤں کے ہلکے ہونے کے باعث پرندے بآسانی پرواز کرتے ہیں۔ لیکن چمگادڑ جو کہ تیز رفتار پرندہ ہے دوسرے پرندوں سے الگ تھلگ ہے، اس کے بازو گوشت سے تشکیل پائے ہوئے پردے ہیں جن کے درمیان باریک اور نرم ہڈیاں ہوتی ہیں۔ گوشت کا یہ پردہ انسان کے کان کی لو کی مانند نازک ہونے کے باوجود بہت مضبوط، ہلکا اور پائیدار بھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر اس پردے کی جانب سورج یا چراغ کی روشنی میں دیکھیں تو خون کی رگوں کا ایک باریک اور پیچیدہ جال پھیلا ہوا نظر آتا ہے جو غذا پہنچانے کا کام انجام دیتی ہیں اور پرواز کے دوران بہت زیادہ سرگرم ہو جاتی ہیں تاکہ بازوؤں کو تیز پرواز کی خاطر ضروری غذائی مواد فراہم کر پائیں۔ امام علی مقام خطبے کے آخری حصے میں اس پرندے کی ایک اور حیرت انگیز خصوصیت کی نشاندہی کرتے ہیں جس کا تعلق اس کے نومولود بچے کی پرورش سے ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں، وہ اڑتی ہے تو بچے اس سے چمٹے رہتے ہیں، جب وہ نیچے کی طرف جھکتی ہے تو بچے بھی جھک پڑتے ہیں، اور جب وہ اونچی ہوتی ہے تو بچے بھی اونچے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس وقت تک الگ نہیں ہوتے جب تک کہ ان کے اعضاء میں مضبوطی نہ آ جائے، اور بلند ہونے کے لیے ان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو جائیں، اور وہ اپنی زندگی کی راہوں اور اپنی مصلحتوں کو پہچاننے لگیں۔ مشہور ہے کہ یہ حیوان دوسرے دودھ پلانے والے حیوانوں کی طرح ماہانہ عادت رکھتی ہے، یہ حاملہ ہو جاتی ہے اور بچے جنتی ہے، جبکہ دوسرے پرندے انڈے دیتے ہیں اور ان کے چوزے انہی انڈوں میں پرورش پاتے ہیں۔ دوسرے پرندے اپنے چوزوں کو اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتے، لیکن مادہ چمگادڑ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اٹھائے اڑتی ہے۔ اسے اڑنا، غذا حاصل کرنا، کیڑے مکوڑوں کا شکار کرنے کا طریقہ، رفت و آمد کے راستے اور آشیانے کی جانب لوٹنا سکھلاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہو کہ عام پرندے دن کے اوقات میں پرواز کرتے ہیں اور ان کے بچے دن کی روشنی میں اکیلے گھونسلوں میں رہ سکتے ہیں، لیکن یہ پرندہ کیونکہ رات میں پرواز کرتا ہے
اور ممکن ہے کہ اس کے بچے تاریکی میں ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں، اس لیے انہیں اپنے ہمراہ لیے اڑنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں۔ بہرحال اس پرندے کی ہر چیز تعجب آور ہے، اور اس کی خلقت کے عجائبات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ پرندہ انسانوں کو خلقت کے تنوع اور رنگینی اور خداوند تعالیٰ کی تدبیر سے مزید روشناس کراتا ہے۔ پھر امام خطبے کے اختتامی جملے میں خدا کی بارگاہ میں سر تعظیم خم کرتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ خدا کہ جو بغیر کسی نمونے کے، جو اس سے پہلے کسی نے بنایا ہو، ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ جیسا کہ امام نے توحید کی اس بحث میں خطبے کا آغاز پروردگار کی حمد و ثنا سے کیا تھا، اس کا اختتام بھی ذات پروردگار کی تسبیح و تقدیس پر کیا، تاکہ خطبے کے حسن آغاز کے ساتھ ساتھ اس کا اختتام بھی حسین ہو۔ نکتہ یہاں پہ ہیڈنگ ہے، چمگادڑ کی حیرت انگیز خلقت۔ اس خطبے میں امام نے چمگادڑ کی انوکھی خلقت پر گفتگو کی ہے، جس کی ہر شے دوسرے پرندوں سے مختلف ہے، یہاں تک کہ بعض کتب میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ چمگادڑ پرندوں میں سے نہیں ہے بلکہ میملز یعنی دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہے۔ چمگادڑ کے بدن پر بال ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے تمام پرندوں کا بدن پروں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ چمگادڑ کے دانت ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے پرندوں کی چونچ ہوتی ہے۔ چمگادڑ کے بازو گوشت کے نرم پردوں سے بنے ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے پرندوں میں ایسی بات نہیں پائی جاتی ہے۔ چمگادڑ کے 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں ہوتی ہیں، اور وہ چوپایوں کی مانند زمین پر چلتی بھی ہے، جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی ہے۔ دوسرے تمام پرندے انڈے دیتے ہیں اور پھر ان میں سے بچے نکلتے ہیں، جبکہ مادہ چمگادڑ ملاپ کے نتیجے میں حاملہ ہوتی ہے اور بچے جنتی ہے۔ دوسرے پرندے دوسرے غذائی مواد سے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، جبکہ مادہ چمگادڑ اپنے نومولود کو دودھ پلاتی ہے۔ دوسرے تمام پرندے عام طور پر دن کے اوقات میں روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، جبکہ چمگادڑ رات کی تاریکی میں نکلتی ہے۔ چمگادڑیں عام طور پر دن کے اوقات میں سوتی ہیں، پھر غروب کے بعد اپنے آشیانے سے نکلتی ہیں اور سوتے وقت اپنی پچھلی ٹانگوں کے بل درختوں یا غاروں کی چھتوں سے لٹک جاتی ہیں۔ چمگادڑوں کی خوراک کیڑے مکوڑے ہیں، اور یہ دوران پرواز اپنا منہ کھلا رکھتی ہیں اور دسیوں اور سینکڑوں کیڑے نگل جاتی ہیں، اور شاید چمگادڑوں کی کڑی بو کی وجہ بھی یہی ہو کہ وہ کیڑے مکوڑے کھایا کرتی ہیں، لیکن وہ اپنے اس عمل کے ذریعے ماحول کو کیڑوں سے صاف اور محفوظ رکھنے میں انسانیت کی خدمت کا کام انجام دیتی ہیں۔ اور ان کی اسی افادیت کے پیش نظر ایسے بعض علاقوں میں جہاں کیڑے مکوڑوں کی بہتات ہوتی ہے، ان کی پرورش اور افزائش نسل کی خاطر مینار بنائے جاتے ہیں تاکہ وہاں کا ماحول صاف ستھرا رہے۔ چمگادڑوں کے بارے میں یہ تصور غلط ہے کہ ان کی بینائی کمزور ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فلاں چمگادڑ کی طرح اندھا ہے، بلکہ اس کے برعکس ان کی بینائی بہت اچھی ہے، لیکن روشنی انہیں چبھتی ہے اور ان کی آنکھیں اسے برداشت نہیں کر پاتی ہیں۔ چمگادڑ تیز رفتاری اور مہارت کے ساتھ رات کی تاریکی میں بغیر کسی رکاوٹ کے اڑتی ہے۔ وہ اس تیز پرواز کے دوران فقط اپنی آنکھوں ہی سے مدد نہیں لیتی بلکہ ریڈار کے مشابہ صوتی آلے سے بھی مدد لیتی ہے۔ چمگادڑ پرواز کے دوران اپنی ناک سے ایسی آواز نکالتی ہے جسے سننے کی ہم میں سکت نہیں ہے، لیکن یہ آواز اپنی راہ میں آنے والی چیز سے ٹکرا کر واپس پلٹتی ہے، اور پھر چمگادڑ کے بڑے کان اس آواز کو وصول کرتے ہیں، اور یوں چمگادڑ اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹ سے باخبر ہو جاتی ہے اور اپنا رخ تبدیل کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ چمگادڑ اپنے کانوں کے ذریعے دیکھتی ہے۔ بعض اہل علم حضرات نے چمگادڑ پر دلچسپ تجربات کیے ہیں۔ انہوں نے باریک خمدار سرنگ بنا کر اس کی اندرونی دیواروں پر کالک مر دی اور پھر اس میں ایک جانب سے چمگادڑ کو چھوڑ دیا۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس میں سے باہر نکل آئی، یعنی اس کے اور اس کے پروں پر کالک کا معمولی سا بھی اثر ہو۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس میں سے باہر نکل آئی بغیر اس کے کہ اس کے پروں پر کالک کا معمولی سا بھی
اثر ہوا ہو۔ چمگادڑیں معمولاً کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں، لیکن بعض چمگادڑیں میوہ خور اور بعض خونخوار بھی ہوتی ہیں اور کافی خطرناک بھی ہوتی ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ بڑی ہوشیاری سے سوئے ہوئے انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں اور بدن کے اس حصے کو اپنا ہدف بناتی ہیں جہاں رگوں کا جال نہ ہو اور وہ جگہ حساس نہ ہو، پھر اپنے دانتوں کو آہستگی سے انسان کے بدن میں گاڑ دیتی ہیں اور اس کا خون پی جاتی ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک امر یہ ہے کہ سمل کے ذریعے سے یہ چمگادڑ یرقان جیسے خطرناک اور مہلک جراثیموں کی منتقلی کا باعث بن جائیں۔ چمگادڑیں پانی کے اوپر سے بہت کم فاصلے سے گزرتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، لیکن یہ بلی کے موافق زبان سے چاٹنے کی طرز پر پانی پیتی ہیں۔ کم وزن رکھنے والی چمگادڑیں کبھی 4 بچے جنتی ہیں اور ان سب کو پرواز کے دوران اپنے ساتھ اٹھائے محو پرواز ہوتی ہیں، لیکن بڑی جسامت والی چمگادڑیں جو کہ بعض اوقات ایک بلی کے برابر ہوتی ہیں اور جنہیں اڑنے والی لومڑی بھی کہا جاتا ہے، فقط ایک بچہ جنتی ہیں، جبکہ کچھ چمگادڑیں اس قدر چھوٹی ہوتی ہیں کہ ان کے بدن کا وزن ایک سکے سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں چمگادڑیں کسی تاریک گوشے میں ٹانگوں کے بل لٹک کر سوتی ہیں۔ سرد موسم کی اس نیند کا دورانیہ طویل ہوتا ہے، یہاں تک کہ آب و ہوا گرم ہو جائے۔ ایسے وقت میں وہ نیند سے بیدار ہو جاتی ہیں اور اپنے آشیانوں سے نکل پڑتی ہیں۔ کتاب توحید مفصل میں چمگادڑ کی عجیب خلقت سے متعلق مختصر اور پرمعنی جملے نقل ہوئے ہیں جو کہ دلچسپ اور قابل توجہ ہیں، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق نے یہ جملے ایسے دور میں ارشاد فرمائے جس دور میں جانداروں کے بارے میں بشر کا علم بہت محدود تھا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، خداوند تعالیٰ نے چمگادڑ کو عجیب خلقت سے نوازا ہے، پرندوں اور چوپایوں ممالیوں یعنی میملز دونوں کی سی خلقت۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کے 2 لمبے کان، دانت اور بال ہیں، وہ بچے جنتی ہے اور انہیں دودھ پلاتی ہے اور ہاتھوں اور پیروں کے بل چلتی ہے۔ یہ ساری خصوصیات پرندوں کے برعکس ہیں۔ اس طرح وہ رات میں آشیانے سے باہر نکلتی ہے اور اس کی خوراک ہوا میں اڑنے والے پتنگے اور کیڑے مکوڑے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ چمگادڑ کی کوئی غذا نہیں، وہ صرف ہوا پر گزارا کرتی ہے۔ ان کا یہ گمان باطل ہے، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جسم سے فضلہ اور پیشاب خارج ہوتا ہے اور یہ غذا کھائے بغیر ممکن نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے دانت بھی ہیں۔ اگر وہ کوئی غذا نہیں کھاتی تو ان دانتوں کا وجود بے معنی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کی تخلیق میں کوئی بھی شے بے مقصد نہیں ہے۔ بہرحال چمگادڑ کی خلقت سے متعلق جتنا غور و فکر کریں اتنی ہی مزید حیرت انگیز اسرار سے آشنا ہوتے ہیں، اور یہیں سے ہمیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کی عظمت کا ادراک ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے پروردگار کی خلقت کے عجائبات کے عنوان سے اس انوکھی مخلوق کا جو کہ خدا کی قدرت کا ایک نمونہ ہے ذکر کرتے ہوئے اس کی حیرت انگیز خلقت کے اہم حصوں کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 155 ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ اب جب ہم ریڈ کریں گے اور بہت جلد انشاءاللہ ہم اس کتاب سے پھر رابطے کو جوڑیں گے تو ہم پڑھیں گے خطبہ نمبر 156۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔